ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا وحبیبنا نبینا وکریمنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ کلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر اور رشفا من الدیم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم فانسب الی ذاتہ ما شئت من شرف فانسب الی قدرہ ما شئت من عظم ثم الرضا نبی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم مولا صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا، نبوی می علوی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا، راج کس شہر پہ کرتے نہیں تیرے خدام، باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا، مزرعے چشت و بخارا و عراق و اجمیر، کون سی کشت نہیں جس پہ برسا نہیں جھالا تیرا، میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد، ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پہرا تیرا، مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی کہ وہی نا و رضا بندہ رسوا تیرا۔ اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ آج کی بابرکت 11ویں شریف کی مجلس اور محفل اس مبارک مسجد شریف میں منعقد کی گئی ہے۔ سرکار غوث الثقلین غیث الکونین رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کے منقبت اور تمام صحابہ اہل بیت اور اولیاء کرام کی ذکر کی مجلس کو سجایا ہے، جو ہمارے عقیدوں کے لیے، ہمارے ایمان کے لیے اور قرآن کریم فرقان حمید کے بہت ہی بنیادی پیغامات کو سمجھنے کے حوالے سے انتہائی اہم ترین عنوان کے ساتھ آج کی اس مبارک بزم کو معنون کیا ہے۔ اللہ رب العالمین میری اور آپ تمام بھائیوں کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور دعا فرمائے اللہ رب العالمین اس مسجد شریف کو وسعت عطا فرمائے، سرکار غوث اعظم اور اولیاء کاملین 4 یار 5 تن پاک کے صدقے دوستوں کو اللہ رب العالمین اپنے محبوب بندوں کو اس کے لیے چنے جو اس کی تعمیر کے لیے اور اس کی ترقی کے لیے اور اس کی آبادی کے لیے اپنا کردار ادا کر کے اپنے لیے جنت میں گھر بنائیں اور اپنی دنیا و آخرت کو درست کریں۔ 11ویں شریف کا کانسیپٹ یہ ہے مناقب اولیاء، صحابہ کا ذکر، اہل بیت کا ذکر، یہ تمام چیزیں اس کے اندر شامل ہوتی ہیں، کیونکہ جب 11ویں شریف ہوتی تو اس میں کیا ہوتا؟ اللہ والوں کی شان بیان ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم میں صرف نماز کا بیان نہیں، ولیوں اور محبوبوں کی شانوں کا بیان بھی ہے، تو لہذا نماز کی تقریر بھی ضروری ہے، صرف اسی کے پیچھے نہ لگ جائے بلکہ یہ موضوعات قرآن سے نہ چھوٹ جائے، اس کے لیے بھی غور کیا جائے، اور صرف اس کے پیچھے ہی نہ لگ لیا جائے، اس کی طرف بھی غور کر لیا۔ اس لیے عنوان در عنوان ہو جاتا ہے۔ کبھی احکام کو سمجھنے کے لیے ہم درس فقہ کہتے ہیں، شان رسالت اور عقیدہ حقیقت نبوت کو سمجھنے کے لیے میلاد النبی کہتے ہیں، اور اللہ کے محبوبوں کی شان و عظمت و جلالت کے سمجھنے کے لیے اس کے لیے عنوان 11ویں شریف رکھتے ہیں۔ یہ اس کا ایک سادہ سا کانسیپٹ ہے اور یہ اس کی ضروریت ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں، جس طرح میلاد پر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ نے ٹھیک ہے، آپ نے جو بات آپ بیان کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، ہم اس بات کو مانتے ہیں، بہت اچھی خدمت ہے آپ کی اور بہت اچھی خدمت آپ انجام دے رہے ہیں، لیکن ٹائٹل آپ کیوں رکھتے ہیں؟ یہ ٹائٹل کے صحابہ نے رکھا تھا؟ تو پہلی بات یہ ہے، ٹائٹل تو آپ اپنے عرف اپنے کلچر کی سہولت سے رکھیں گے۔ مثلا ہمارے کراچی کے اندر باہر اگر مفتی صاحب بینر لگائے کہ 11ویں ہے، تو ایک عام ٹھیے پر پھل بیچنے والا بھی سمجھے گا اچھا ولیوں کی تعریف ہونے والی ہے۔ اگر باہر بینر لگا ہوا میلاد النبی ہے تو وہ یہ نہیں سمجھے گا کہ جناب خصوصی نماز کا بیان، وہ کہیں گے ہاں حضور کا ذکر ہوگا، اس کے ضمن میں ساری باتوں کا ذکر ہو جائے گا۔ تو لہذا ٹائٹل نیم یہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے، ہماری سہولت پر شریعت نے چھوڑا ہے۔ کوئی کہے جی آپ یہ گرامر کے اندر اس کو اسم کیوں کہتے ہیں، اس کو فعل کیوں کہتے ہیں، اس کو حرف کیوں کہتے ہیں، اب اس کی دلیلیں کہاں سے لے کر آئے؟
بھائی ایک اصول ہے بس اپنی طرف سے بنا لیا، اس کتاب کا نام یہ کیوں ہے، اس کتاب کا نام یہ کیوں ہے، آپ نے جناب اپنے محلے کا نام یہ کیوں رکھ دیا ہے؟ تو جس طرح یہ اپنی سہولیات کے حوالے سے ہوتا ہے تو نام بشرطے کے غیر شرعی نہ ہو، لیکن اگر وہ سہولیات کے اعتبار سے ہو، شریعت اس کو منع نہ کرے، تو نام کے پیچھے اترنے کی بجائے اس کی تفصیلات کو دیکھا جائے کہ اس کے ضمن میں کیا چیز آگے جا رہی ہے۔ میں آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں، یہ چھوٹی چھوٹی کنفیوژن ہوتی ہے کہ جو خواہ ہمارے ذہنوں کو، بالخصوص حضرات اولیاء کا مسئلہ بہت حساس ہے، وہاں کے حوالے سے یہ چیز ہمیں گویا کہ پریشان کرتی ہے یا جناب پریشان کرانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، اولیاء کے پیچھے چلنا کیوں ضروری ہے، ان کی ہمارے ساتھ کیا ضرورت ہے، اس کا ایک سوال کا جواب دے کر آگے بڑھنا چاہتا ہوں غوث پاک کی بارگاہ میں کہ کیوں ولیوں کا ہم ذکر کریں۔ اس کا جواب یہ کہ اس لیے کہ اللہ خود ان کا ذکر کرتا ہے۔ ایک بات ٹھیک ہے، ان کے پیچھے کیوں چلے؟ میں نے کہا اس لیے کہ قرآن کہتا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ، اس کے راستے کو اختیار کر جو ہمارا ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب میں آپ کے راستے کو کیوں اختیار کروں؟ جی میرے پاس بھی عقل ہے، میرا بھی ایک نام ہے، میری بھی ایک شہرت ہے، میری بھی ایک عزت ہے، میں جب تک آپ کے راستے کا اختیار نہیں کروں گا، جب تک پورا اپنے آپ کو اپنے دل کے ساتھ آپ کے حوالے نہیں کروں گا، اور آپ کے پیچھے دیوانہ وار آپ کا راستہ جب اختیار کروں گا، جب آپ کا مرتبہ اور مقام میرے سامنے آئے گا، تو جب اللہ والوں کا راستہ اختیار کرنا ہے تو پہلے ان کا مقام تو بتا دے، اور ان کے مقام کے ذکر کا نام ہی محفل 11ویں شریف ہوتا ہے۔ تو چلنے کی بات کرتا ہے، لیکن جس کے پیچھے چلنا ہے اس کی عقیدت نہیں ہوگی تو اس کے راستے پر جمیں گے کیسے؟ تو فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ، اس کے راستے کی پیروی کر جو ہمارا ہوا۔ ایک بندہ کہنے لگا جی راستے کی پیروی کی بات کی تھی تو تم جناب غوث پاک کے ذکر کی طرف آئے۔ میں نے کہا اللہ نے صرف راستہ نہیں فرمایا، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ، فرمایا جو ہمارے ہو گئے ان کے راستے پر۔ راستہ خود فضیلت کب رکھتا ہے؟ جب وہ لوگ چل چکے ہوتے ہیں۔ تو خدا نے اس راستے کی عزت کو ان کے ناموں کے ساتھ جوڑا ہے، فرمایا انعمت علیہم، ہر راستہ نہیں جس پر ہمارے محبوب چل گئے، تو لہٰذا خدا نے راستے کو عزت ان محبوبوں کے ذریعے دی ہے۔ تو جب محبوبوں کی عزت ہی نہیں ہوگی تو راستے پر کیسے چلو گے؟ تو لہٰذا محبوبوں کی عزت و تکریم کی محفل کا نام 11ویں شریف ہے۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں اس چیز کو؟ توجہ کے ساتھ سمجھ رہے ہیں؟ بے ترتیب میں صرف کنفیوژن دور کر رہا ہوں ایک ایک کر کے، تاکہ آپ کے ذہن کے اندر وہ نقطہ آ جائے کہ یہ، کیونکہ دیکھیں میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، مین ہے کانسیپٹ۔ میں اور آپ اگر کسی مسئلے پر ریسرچ کر رہے ہو نا تو ہم ریسرچ سے پہلے کانسیپٹ بناتے ہیں، اس کانسیپٹ پر بھی ہمارے سارے ریزلٹ آتے ہیں۔ جو لوگ اولیاء سے تھوڑی سی کنی کاٹتے ہیں ان کی وجہ یہ کہ انہوں نے کانسیپٹ بنایا ہے اجنبیت کا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے قریب آنے سے بندہ خدا سے دور ہوگا، اس لیے اب وہ جو بھی آیات لائیں حدیث لائیں نتیجہ وہی نکالیں گے، کیونکہ جیسی ڈائی فٹ کریں گے تو آگے مال بھی ویسی نکلے گا۔ اہل سنت و جماعت کی تحقیق کی بنیاد، ریسرچ کے اندر پہلے بنیاد ہوتا ہے، بلیو کیا آپ کا، ہمارا نظریہ یہ ہے کہ ان کے قریب آنے سے بندہ خدا کے قریب آتا ہے، ان کی محبت اللہ کی محبت ہے، ان کا ذکر اللہ کا ذکر ہے۔ اسی وجہ سے ہم جو آیات کو پڑھتے ہیں تو اس کے نتیجے تعظیم و تکریم کے نکلتے ہیں۔ جب اجنبیت ہوگی، مثال کے طور پر کسی شخص سے اب اگر اجنبی ہوں گے اس کے علم کی بھی قدر نہیں کریں گے آپ، اس کی شان کی بھی قدر، لیکن اگر اس کی شان کو قبول کر گئے، اس کی معرفت حاصل ہو گئی تو پھر آپ اس کی گلی کی مٹی کی بھی قدر کریں گے۔ لہٰذا کہتے ہیں ولی کیا کر سکتا ہے؟ میں نے کہا مولوی صاحب جو داڑھی تیری سفید ہو گئی تو نہیں کر سکتا، وہ ولی، یعنی تم نے یہ کیسے قیاس کیا؟ اب یہاں پر ایک غلط کانسیپٹ کیوں آتا ہے ذرا توجہ سنیے، میں بالکل نیچرل بات کر رہا ہوں، لاجیکل جو ہمارے معاشرے کے اندر ہوتی ہے، جہاں سے اولیاء سے دور کرنے کی کوشش کی جائے۔ کہتے ہیں جی بھائی سارے بندے ایک جیسے، یہ کیا آپ نے ساری باتیں کر دی ہے کہ سارے بندے ایک جیسے ہیں؟ میں نے کہا سن پہلے اس بات کو، سارے بندے ایک جیسے ہیں یہ بہت غلط کانسیپٹ ہے، یہ کفریہ کانسیپٹ ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابو جہل کی جماعت اور رسول اللہ کی جماعت ایک ہو؟ معاذ اللہ، جب تو کہتا سب ایک جیسے کیسے ہو سکتا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر اس صف کے اندر کھڑے ہوئے ہیں، اسی میں کہیں دور عبداللہ بن ابی بھی کھڑا ہوا ہے، کیسے کہا جا سکتا ہے کہ سب ایک ہیں؟ فرق ہے نا، کچھ مقبول ہیں، کچھ راندہ درگاہ ہیں، کچھ محبوب ہیں، کچھ مردود ہیں، تو مردود اور دشمنوں کو محبوبوں کے ساتھ کیسے کھڑا کیا جائے گا؟ ایک کانسیپٹ آپ دیکھیں قرآن کہتا ہے جس کو آپ روز مرہ آیتوں کو پڑھتے ہیں، اللہ فرماتا ہے قل اللہم مالک الملک، قل اللہم مالک الملک،
तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। हबीब आप कहिए, ऐ मुल्कों के मालिक, तू ही जिसे चाहे मुल्क दे और जिससे चाहे मुल्क ले, जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जलील करे। बात आ गई? क्या मतलब? फरमाया जिसे इज्जत दे उसे जलील नहीं करता, और जिसे जलील करे उसे इज्जत नहीं देता। तो लिहाजा जब बात औलिया की होगी तो आयात भी फिर इज्जत वालों की पढ़नी पड़ेगी, बातें भी वही कॉन्सेप्ट की पढ़नी पड़ेगी जो इज्जत हवाले से है। उन्वान औलिया का हो और आयात उस कॉन्टेक्स्ट की लाई जाए जिसमें जलीलों और दुश्मनों शयातीन का जिक्र है, तो तुमने बुनियाद गलत रखी है। जब महबूबों का जिक्र होगा तो आयात महबूबों वाली पढ़ी जाएगी, जब दुश्मनों का जिक्र होगा तो उस कॉन्टेक्स्ट की जो आयात है वो वहां पर पढ़ी जाएंगी। अब वह भी ये गुड मुड करता है, इस वजह से शिर्क के फतवे चटाचट वो जुबान से निकाल रहा होता है, और हराम के फतवे इसलिए कि उसने बुनियाद के अंदर एक चीज गलत रखी है। तवज्जो है आपकी? मैं दूसरी आयत पढ़ के जल्दी से आगे चला जाना चाहता हूं, इसलिए कि पूरी दुनिया देख रही। सूरह नहल की आयत नंबर 75, सूरह नहल की आयत नंबर 75। अल्लाह रब्बुल आलमीन को सबसे ज्यादा जलाल जब आता है कि जब उसके दोस्तों और दुश्मनों को एक समझा जाए। अल्लाह उनको पसंद करता है जो उसके दोस्तों दुश्मनों को एक नहीं समझते। ये बहुत बुनियादी बात है, बंदे को बदअकीदगी यहीं से लगती है, वो औलिया के खिलाफ यहीं से होता है। आहिस्ता आहिस्ता आगे मौजू हल्का करूंगा, गौर कीजिए आप। ये प्रैक्टिकल मैं आपके साथ मसला शेयर कर रहा हूं। कुर्सी पर मुफ्ती साहब ने इसलिए बिठाया कि कुछ बातें मैं अपने और आपके लिए करूं, लेकिन हैं तो हम आप ही लोगों में से। तो जो बातें हमें फेसबुक के ऊपर या ट्विटर के ऊपर या 11वीं आने के साथ औलिया के मुतल्लिक जो भांड की बोली बोली जाती है जहालत के अंदर और नादानी में, ऐसे ऐसे कुफ्र बक जाते हैं कि न जाने कुरान की किन आयतों का इनकार होता है। इसलिए मैं मुल्लाओं से कहता हूं कि सिर्फ तौहीद कॉन्फ्रेंस नहीं, वली कॉन्फ्रेंस भी करो, ताकि तुम्हें पता चले ये कुरान का ये हक भी पूरा किया जाए जो तौहीद का तकाजा है। इन आयात की तरफ तुम तवज्जो नहीं करते, इन अहादीस की तरफ तवज्जो नहीं करते, इन जरूरियात की तरफ तवज्जो नहीं करते, सिर्फ नमाज ही के जिक्र पर तवज्जो करते हो जो अपनी जगह पर जरूरी और लाजिम है, लेकिन उसके साथ जो और लवाजिमात है जब आप उसको छोड़ेंगे, एक ही टॉपिक को पकड़ेंगे, खुद ब खुद आप नफसियाती तौर पर उसको गैर जरूरी समझेंगे और फिर उसको हकीर समझेंगे, और आप उसको हकीर समझ के कितना रब को नाराज करेंगे। वही जुल्म या औलिया के साथ करते हैं। अब जरा गौर कीजिए आप, मैं आगे बढ़ता हूं आपके ज़हनों के मुताबिक। पहले मुकदमा बता दूं कि जो टेढ़ी आंख लगकर लाइव मुझे देख रहा है जरा उस बात को समझ ले, फिर मैं आपकी तरफ आता हूं। जरा तवज्जो रखें। सूरतुन नहल आयत नंबर 75, सूरतुन नहल 75। ये इतना जरूरी अकीदा है मेरे बड़े भाइयों, बच्चों, बुजुर्गों, कि अल्लाह का दुश्मन अल्लाह के दोस्तों की तरह नहीं। वो जिसे इज्जत देता है उसे जलील नहीं करता, और जिसे जलील करता है उसे इज्जत नहीं देता। और सुन ले, जब ये कायदा ठीक है तो इज्जत वालों को जलीलों की नजर से नहीं देखना और जलीलों को इज्जत वाली नजर से नहीं देखना। जब तू इज्जत वालों को इज्जत की नजर से देखेगा तो तेरा दिमाग सेट बिल्कुल सेट हो जाएगा, मैकेनिज्म बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फिर तुझे सब समझ में आ जाएगा कि गुंबद क्यों है, चादर क्यों है, उर्स क्यों है। लेकिन जब इज्जत वालों को तू जिल्लत वाली नजर से देखेगा तो फिर तुझे वो शाने नजर नहीं आएंगी। मसला आप गौर करें, एक लतीफा मैं आपके सामने, लतीफे से मुराद हंसने की बात नहीं, एक उसमें समझ की बात है। अकबर एक मुल्हिद बादशाह था, मुझे उससे गर्ज नहीं है, बड़ा बदबख्त और पलीद जहन का बादशाह था। मेरे मुजद्दिद ने अल्हम्दुलिल्लाह उसको चारों शाने चित किया था। अकबर ने बिरबल से कहा, भले ये फर्जी वाकया है लेकिन एक समझ यहां से आती है मेरे दोस्तों। बिरबल से कहा कि जाओ दुनिया के सबसे हसीन बच्चा ले आओ। वो 2 हफ्ता भटकता रहा, एक बच्चे को ले आया। और बच्चा ऐसा था कि जनाब जिसका कुर्ता था पजामा था ही नहीं, पाँव में जूते नहीं थे, पाँव उसके मैले थे, मिट्टी से अटे हुए थे, कीचड़ लगा हुआ था, सर के बाल बिखरे हुए थे, नाक उसकी बह रही थी, रंगत भी उसकी गोया कि कोई खूबसूरत नहीं थी। तो अकबर तो एक देव था, इतना बड़ा बादशाह, उसने कहा मेरे दरबार के तो इन्हें किस चीज़ को लाकर खड़ा किया है? कहने लगे ये चीज़ नहीं, ये दुनिया का सबसे महबूब बच्चा है, सबसे हसीन बच्चा है। कहने लगे ये दुनिया का सबसे हसीन बच्चा है? कहने लगे हाँ। का बिरबल कैसे? फरमा मेरी आंखों से। कह रहे वो क्यों? का मेरा बेटा है। तो जब अपना समझोगे तो मुल्ला जी सब समझ में आ जाएगा। जब उसकी फ्लाइंग किस समझ में आ रही है आपको, उसकी तावीलों पर तुम जालिमों क्लिप बनाकर उसका दिफा कर रहे हो, नहीं समझ में आया तो मजार की चादरें समझ में नहीं आई।
میلاد کے چراغے سمجھ میں نہیں آئے، اس کی وجہ یہ کہ تم نے اپنا مانا ہی نہیں ہے. مان لوگے تو آنکھ والا تیری جوبن کا تماشا دیکھے، دیدائے کور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے. بات سمجھے؟ اور جب محبت نہ ہونا میرے دوستو، تو میں آپ ہی میں سے ہوں، آپ ہمارے بھائی ہیں، توجہ کیجئے تھوڑے ٹائم کے. جب محبت نہ ہو تو اچھی چیز بھی بندے کو بری لگتی ہے. وہ ہمارے بزرگ ایک واقعہ سناتے تھے کہ ایک بوڑھی اماں کو اپنے شوہر سے، اور شوہر بڑے متقی پرہیزگار تھے، ان بن ایسی بڑھاپے میں چل پڑتی ہے. اب وہ شوہر کی کرامت کو قبول نہ کرے. ایک دن انہوں نے کہا کہ جناب میں نے فجر کی نماز کے بعد دیکھا کہ آسمان پر ایک بندہ اڑ رہا ہے. تو شوہر نے کہا وہ میں ہی تھا. کہنے کہ قسم کھاؤ تم تھے؟ کہا میں ہی تھا. کہا اچھا تم تھے، اس لیے کبھی ٹیڑے ادھر جاتے تھے کبھی ادھر جاتے تھے. ہنسنا نہیں، غور کریں صرف، میں صرف تھنکنگ بتا رہا ہوں اہل سنت کی اور وہاں کی. یہ ٹیڑے والی تھنکنگ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس خاتون کو لگا تھا بغض. جب بغض لگ گیا تو کرامات میں بھی عیب نکالا. تو جس کو بغض لگ جائے وہ قرآن بھی پڑھ کر عیب نکالے گا اور پڑھے گا کہ جناب کہ ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ. اور میں نے کہا ٹک کر بیٹھ، یہ آیتیں جو تو پڑھ رہا ہے اور بات کر رہا ہے تو آگے دوسری کیوں نہیں پڑھتا کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. تو لہذا جو عزت والے ہیں ان کے لیے آنکھیں بھی عزت والی بنانی پڑے گی، ذہن بھی عزت والا بنانا پڑے گا. تب پتا چل جائے گا کہ پنجتن پاک کون ہے، چار یار کون ہے، اور غوث اعظم اور غریب نواز کون ہے. اب اس بات کو سمجھنے کے بعد آگے چلیے جلدی جلدی، کیونکہ سفر تھوڑا لمبا ہے، اس لیے میں جلدی جلدی آپ کو صرف ایک کانسیپٹ کا یہ نہ کہنا کہ مفتی صاحب کے پاس آئے تھے اور ادھر ادھر کی بات ہوئی. دعوے سے کہتے ہیں کہ جو بنیادی بات ہے وہ ہم آپ کے سامنے واضح کریں. اسلام کے خلاف اتنی بڑی سازش، جیسے ایک گروہ صحابہ کے خلاف سازش کرتا ہے اور اسلام کو ہلاتا ہے، صحابہ تک پہنچانے والی جماعت اولیاء ہے، اور ڈرامہ کرتا ہے اللہ کے ولی اللہ کے ولی اللہ کے ولی، عام کرتا ہے اس چیز کو، اللہ کے ولی اللہ کے ولی. میں نے کہا یہ اللہ کا ولی جس کے بستر سے چڑھ سے نکلا، یہ اللہ کا ولی؟ شرم کرو تھوڑی. یعنی اس لفظ کی بھی وقت گرائی جاتی ہے تاکہ ایک عام سا تصور آئے، اور سنی وہ جب ولی کا نام سنتا ہے تو اس کی پلکیں خود جھک جاتی ہیں. اب آپ غور کیجئے آگے سورۃ النحل میں آپ کے سامنے پڑھ رہا تھا آیت نمبر 75. آیت نمبر، یہ اتنا بڑا غلط عقیدہ ہے میرے بھائیوں. میں ایسی اونچی آواز میں بات نہیں کر رہا. اب رب کو کیسا جلال آتا ہے اس آیت کو دیکھیے آپ. میں صرف ترجمہ کر کے جلدی سے آگے گزر جاؤں گا کہ جو اللہ کے دشمنوں اور دوستوں کو ایک کہنا، رب کو جلال آتا ہے. اور اللہ کے دوستوں یعنی محبوبوں اور جو اس کی دربار سے مردود ہیں ان دونوں کو الگ الگ کرنا اتنا ضروری عقیدہ ہے کہ اللہ اپنے مومن بندوں کو مثالیں دے دے کے سمجھاتا ہے. آپ میں استاد بھی ہیں، باپ بھی ہیں، بڑے بھی ہیں. آپ جانتے ہیں جو ضروری بات بچے کو سمجھانی ہو، جو ضروری بات سمجھانی، اس کی ڈیفینیشن تعریف آپ نے پڑھا دی، لیکن بچے کے پلے کخ نہیں پڑی یا 50% پڑی، فور آپ ایگزامپل آگے لاتے ہیں. وہ ایگزامپل لاتے اس لیے ہے تاکہ بچہ اس تعریف کو سمجھ لے. رب کو مثالیں دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ رب ہے، وہ کہے یس تو یس، نو تو نو. لیکن وہ ایسا کریم رب ہے کہ جو ضروری عقیدہ ہوتا ہے نا تو اس کی رحمت پھر نیچے اتر کر بندے کو اس کی عقل کے موافق مثالیں دے دے کے سمجھاتی ہے. جیسے ایک شفیق باپ بلا تمثیل، شفیق باپ بچے کو شفیق استاد سمجھاتا ہے. اب دیکھیں اللہ کے ولی اور اللہ کے دشمن، ان میں کتنا واضح فرق ہے. اور اس میں فرق کرنا میرے بڑے بھائیوں بزرگوں کتنا ضروری ہے. اللہ دیکھیں کیا فرماتا. اللہ فرماتا ضرب اللہ مثلا، اللہ مثال بیان کرتا ہے. ضرب اللہ مثلا عبدن مملوکن، ایک وہ لوگ ہیں، ایک وہ بندہ ہے عبدن مملوک جو خریدا ہوا بندہ ہے، زر خرید ہے، ٹھگ بھکاری ہے، کچھ اس کی حیثیت نہیں ہے. لا یقدر علی شیء، نہ اس کے پاس طاقت ہے نہ عزت ہے. فرمایا ایک وہ ہے. اب دیکھیں اللہ مثال دے رہا ہے. فرمایا ضرب اللہ مثلا، اللہ مثال سے سمجھاتا ہے. ایک وہ ہے عبدن مملوک جو خریدا ہوا ہے، جس کی اپنی کوئی وقت نہیں، اپنی مرضی سے بیٹھ سکے نہ اٹھ سکے. وہ ایک خام مال کی طرح جو گدام میں پھینک دیا جائے. اور آگے فرماتا لا یقدر علی شیء، اس کی کوئی عزت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور آگے فرماتا ومن، اور کچھ ایسے ہیں، من موصول آگے فرما ومن رزقناہ منا رزقا حسنا، وہ ٹھگ بھکاری کچھ وہ ہے جس کو ہم خود نوازتے ہیں اور رزق حسنا دیتے ہیں اپنی جناب سے. ادھر کہا کہ اس کو کچھ بھی نہیں دیتے. لا یقدر علی شیء،
اس کی کوئی عزت اور وقت. یہ اللہ دو پوزیشن کو واضح کر رہا ہے, دو جماعتوں کا ذکر کر رہا ہے جو خدا سے دور ہے. ان کی حیثیت کیا؟ فرما لا یقدر علی شیء. اب تو کہے جناب ولی کچھ نہیں کر سکتا, میں نے کہا کہاں سے لکھا؟ کہا لا یقدر علی شیء. میں نے کہا رامائن پڑھنے والے آگے پڑھ تھوڑا, ہر جگہ پر وہاں بات پڑھتا. اب اگر اب تو قرآن پڑھ رہا ہے تو تیرا ذہن رامائن کے حوالے دینے سے ایسا بن گیا ہے کہ قرآن کو تو اس راستے پر چلانا چاہتا ہے. اور اگر قرآن پڑھ رہا ہے تو پھر پورا پڑھ. لا یقدر علی شیء کہ ان کی عزت نہیں, یہ خدا محبوبوں کے لیے نہیں کہہ رہا, ان مردودوں کے لیے کہہ رہا ہے. اور محبوبوں کے لیے آگے کیا کہتا ہے؟ ومن رزقناہ منا رزقا حسنا. اور کچھ وہ ہیں جس کو ہم اپنی جناب سے منا, تمہارا کیا جاتا ہے منا, اپنی جناب سے رزقناہ رزقا حسنا, برکتوں کا, نعمتوں کا, عزتوں کا, شہرتوں کا, کرامت کا حصہ دیتے ہیں. اب یہاں پر ایک مسئلہ چھڑ, عطائی کی دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا رزقناہ, رزقناہ یہ کیا باب فعال نہیں ہے تو متعدی نہیں ہوگا؟ فرمایا ومن رزقناہ ہم دیتے ہیں, رزق منا اپنی جانب سے دیتے ہیں, رزقا حسنا رزق سے مراد چاول آٹا نہیں, تمام نعمتیں, عزت, قدر, شہرت, کرامت, قرب, ہر چیز دیتے ہیں, اس کو تو کوئی عزت ہی نہیں. اور پھر آگے فرماتا اللہ, یہ ترتیب سے آیت چل رہی, ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر علی شیء ومن رزقناہ منا رزقا حسنا. پھر آگے اللہ کہتا فهو ينفق منه سرا وجهرا. ہم جو اس کو عزت دیتے ہیں اور قدر دیتے ہیں وہ صبح شام بانٹ رہا ہوتا ہے. کہتے ولی سے مانگتا کیوں؟ میں نے کہا بانٹ رہا ہوتا ہے. میں نے کہا تیری بھی عقل چلی گئی ہے, مانگتے تو اسی سے جو بانٹ, نہیں مانگنا شرک ہے. تو میں نے کہا بانٹنا توحید ہے. اب دیکھ اللہ کہہ رہا ہے کہ ومن رزقناہ منا رزقا فهو ينفق, وہ بانٹتا ہے, من ہو اسی نعمتیں جو ہم نے اس کو دی ہے, سرا وجہرا خاموشی میں بھی بانٹتا ہے, لوگوں کے درمیان بھی بانٹتا ہے. ابے اگر اس سے مانگنا شرک ہے تو خدا اس کو بانٹنے والا کہہ رہا ہے, تو جب بانٹنا کہیں شرک نہیں ہے تو لینا شرک کیسے ہوا؟ بات سمجھ رہے آپ کیا فرما رہا ہے قرآن مجید؟ یہ قرآن ہی ہے. فرمایا ضرب اللہ مثلا. اب دیکھو ولیوں کی قدر کیسے, ایسے گنبد نہیں بنتے ان کے, ایسے ہی لوگ ان کی طرف سفر نہیں کرتے. بندے کا باپ مر جائے 40 کے بعد بھول جاتا ہے. غوث اعظم کو 1000 سال ہو گئے ہیں, میرے آقا داتا صاحب کو 1000 سال ہو گئے ہیں, میرے غریب نواز کو قریباً 1000 سال ہو گئے ہیں, میرے سرکار بابا شیخ الاسلام کو 1000 سال کے قریب کا عرصہ ہونے جا رہا ہے, میرے آقا نعمت خواجہ نظام الدین اولیاء نظام ملت و دین کو 1000 سال کے قریب کا عرصہ ہونے جا رہا ہے. ان کا ذکر ایسا ہے جیسے آج یہاں پر وہ موجود ہے. بولو نا سبحان اللہ. میں جو کنیکشن آپ کو بتا رہا ہوں ذرا توجہ کرنا اور ٹکا کر اس بات کو سمجھنا. ہم صرف اپنے اور آپ کے ذہنوں کے اندر سے وہ روحانی قبض ختم کر رہے ہیں, وہ کدورت ختم کر رہے ہیں, کیونکہ مرکز اولیاء ہی ہیں. شیطان وسوسے ڈالتا, قل اعوذ بالناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ. خناس جناتوں میں بھی ہوتا ہے, انسان میں بھی ہوتا ہے. کرتا کیا ہے؟ حق کے مقابلے میں وسوسے ڈالتا ہے. اب مرکز تو اولیاء ہی ہیں جہاں سے خدا کا فیضان ملتا ہے, وہ اسی کے بارے میں شک دلا کر بندے کو اس طرف لے جاتا ہے. تو اس قرآن نے کلیئر کر دیا, فرمایا فَهُوَ يُنْفِقُ أَنْفَقَ يُنْفِقُ إِنْفَاقًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا. اب غور کرنا, فرمایا جو ہم نے نعمتیں دی ہیں نا اس بندے کو, ایک وہ جو ٹھگ بھکاری ہے, کہتے ولی کوئی نہیں دیکھ سکتا. میں نے کہا وہ تمہاری پارٹی کا تھا. خدا کی پارٹی کا بندے کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ دیتا ہے. اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ذلیلوں کا نظریہ منا کر عزت والوں کو نہ دیکھو. آیت نے فرق کر دیا, لا یقدر علی شیء, ایک وہ ہے جو ٹھگ بھکاری زر خرید, کوئی عزت اور وقت نہیں, اور ایک وہ ہے جس کو ہم خود نوازتے ہیں. اب دیکھو اللہ کی مرضی, اللہ کہتا ہے میں خود نوازتا ہوں. یہ کہتے ہیں مولا ہم تو تیری توحید اور یکتائی کو بچانا چاہتے ہیں, تو خود ان کو نواز کے مشہور کر رہا ہے. تو میں نے کہا بابا تم اللہ سے رابطہ کرو. مجھ سے ایک بندہ کہنے لگا کیوں, کیا اللہ رب العالمین جل والا ان کے بغیر نہیں دے سکتا؟ تو میں نے کہا آیت میں تو اللہ نے خود کہہ دیا نا, تو 1.5 شانہ مت بن, جو بنایا اس کو مان لے.
کہ لگا نہیں بس ایسی میں تو بس چاہتا ہوں کہ بھائی اللہ کی توحید محفوظ رہے. تو میں نے کہا توحید کا نظریہ تو اپنی کھوپڑی سے بنائے گا یا اللہ کے دیے اصول سے بنائے گا؟ ابے جب اللہ ان کو محبوب کر رہا ہے تو ہم اس کو دشمن کیسے کریں؟ جب خدا اسے محبوب کرے تو ہم دشمن کیسے کریں؟ کہ لگا محبوب تو بناؤ گے. تو میں نے کہا یہ محبوب بنیں گے تو پھر گنبد بھی بنے گا اور عرس بھی ہوگا، کیونکہ محبوب عام لوگوں کی طرح نہیں ہوتا ہے. توجہ ہے. اور یہ جمع خرچ سیاسی خط و کتابت اور اخبار والا محبوب نہیں. یہ محبوب اگر اللہ کے لیے بنا ہے تو بندہ مر سکتا ہے، ان کے نام کو بھول نہیں سکتا. کیا ڈرامہ بازیاں. اب آپ دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے. فرمایا جب ہم ان کو رزق حسنہ یعنی جو نعمتیں ان کو دیتے ہیں فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا. اب ذرا یہاں پر رک کے دیکھیں. فرمایا ہم وہ صبح شام سر و جہر کے ساتھ اس کو گویا کہ مثال دی گئی. اپوزٹ جہر کا اپوزٹ سر ہے، سر کا اپوزٹ جہر ہے، رات کا اپوزٹ دن ہے، دن کا اپوزٹ رات ہے. ٹھیک ہے. فرمایا سر و جہرا. اور یہاں کا فرد کامل جہر کا فرد کامل دنیا ہے اور سر کا فرد کامل قبر ہے. تو اس آیت کا ایک معنی یہ بھی بنتا ہے کہ فرمایا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا. فرمایا وہ صبح شام اندھیرے اجالے تنہائی لوگوں کے درمیان، اور فرمایا جب دنیا میں ہو تب بھی دیتا ہے، جب مزار میں جائے تب بھی دیتا ہے. توجہ وہ دیتا ہے. اب آگے دیکھیں، اب آگے سنیے دل تھام کر اپنے رب کا کلام میں. اب میں پیچھے سے پڑھتا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب جو ترجمہ جتنا سمجھ لیا اس کو دہراتا ہوں. ضرب اللہ. اب اللہ رب العالمین ضرب اللہ مثلا. اللہ رب العالمین مثال دے رہا ہے عبدا مملوکا لا يقدر على شيء. آگے ذہن میں ومن رزقناہ منا رزقا حسنا. آگے سمجھ میں فهو ينفق منه سرا وجهرا. آگے سمجھ میں. آگے اللہ کہتا هل يستوون، بتا دونوں برابر ہیں. یہی تو میں تقریر کر رہا تھا آپ سے. اللہ سوال کرتا ہے اپنے بندوں سے هل يستوون، بتاؤ. میں نے ایک وہ بندہ بیان کیا جو ٹھگ بھکاری تھا اور ایک وہ بیان کیا جس کو شان دی ہے. آگے اللہ سوال کرتا ہے، سوال ہل کوسچن کے لیے. ہل یستوون. کیسا جلالی کلام ہے. تیری ہمت کیسی بھی دونوں کو ملانے کی. اور دیکھو کیسے مثال دے کر خدا بتاتا ہے. فرمایا ایک وہ ہے اور ایک یہ شان والا ہے. ہل یستوون. کاش ہمیں تھوڑی عربی اور روحانیت مل جائے تو اس آیت کا عروج کتنا ہے. فرمایا ہل یستوون، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں. اللہ خود کہتا ہے الحمدللہ. اب آپ کو جو علماء کہتے ہیں، مفتی صاحب کہتے ہیں، حضرت کہتے ہیں بھائی سبحان اللہ کہو، یہ رب کی سنت ہے. اب دیکھیں تعریف ہو رہی ہے اس کے محبوبوں کی، لیکن وہ کہتا ہے میری تعریف ہے. وہاں بھی غیر بتا رہا ہے، وہ اپنا بتا رہا ہے. اب آپ غور کیجئے. اب آپ اوپر سے ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء. میں آیت پڑھ رہا ہوں، ترجمہ مفہوم آپ کے ذہنوں میں آ گیا ہوگا اب تک. ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون. الحمدللہ. کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں. اللہ کہتا الحمدللہ. ہم نہ کہتا تھا ساری تعریف ہے ہمارے لیے. تعریف کی غوث اعظم کی، رب نے کہا میری تعریف ہے. تعریف کی غریب نواز کی، رب کہتا میری تعریف ہے. تعریف کی شیخ المشائخ حضرت عبداللہ شاہ غازی کی، رب کہتا میری تعریف ہے. تعریف کی پنجتن پاک کی، رب کہتا میری تعریف ہے. تعریف کی چار یاروں کی، رب کہتا میری تعریف ہے. فرمایا کیسے؟ فرمایا وہ میرے ولی ہیں. ولی ہوتا ہی وہی ہے جس سے میں پہچانا جاتا ہوں. اور آپ دیکھیں آگے اللہ کیا کہتا ہے. آپ کہیں گے شاہ صاحب اتنی واضح بات ہے تو یہ دو کہنے کا ہمارے وہاں اجتماع ہوا نا 30 لاکھ کا. میں نے کہا ہمارے وہاں 70 کا ہو، 70 لاکھ کا اجتماع. اس نے کہا اچھا پھر آئندہ مقابلہ کریں گے. تو اس نے کہا جی 70 لاکھ کا. میں نے کہا ہمارے 1.5 کروڑ کا. یہ کیسے؟ تو میں نے کہا تیرے پاس کیسے؟ تو یہ مقابلے چل رہے ہیں آج. توجہ ہے آپ کی، مقابلے چل رہے ہیں. تو آپ کہیں گے شاہ صاحب وہ تو 70 لاکھ کا اجتماع ہوا، بات نہیں سمجھتے. میں نے کہا اللہ نے آگے یہی کہا بل اکثرہم لا یعلمون. بل اکثرہم لا یعلمون. اچھے اس بات کو نہیں سمجھیں گے، جس کو میں چاہوں گا اسی کو سمجھاؤں گا. اب آپ دیکھیں یہ آیت میرے آپ کے سامنے 75 سورہ نحل لکھ لیجئے دماغ کے اندر اور اس کو جا کر پڑھ کر دیکھیے گا. بات واضح ہو گئی. اب آئیے اختتام کی طرف. اب غوث اعظم رضی اللہ، غوث اعظم پر ایک موضوع پر تقریر نہیں ہو سکتی. اگر جو بندہ مقام ولایت کو جانتا ہو نا، اس کے آگے ہم غوث پاک کا مرتبہ بتائیں. اکثر لوگ کہتے ہیں آپ غوث پاک تک پہنچ ہی نہیں پاتے اور آپ پہلی تقریر ختم ہو جاتی. میں نے کہا ہم کیا کریں؟
اپنی بھی مجبوری ہے، اپنی سطح کو اٹھانا پڑتا ہے، علمی سطح کو وہاں پر لانا پڑتا ہے. جب تک اس شان والے، وہ تو نمائندے ہیں کس جماعت کے، جب جماعت ہی کا پتہ نہیں ہوگا تو ہم ان کی شان کیا جانے. ابھی منقبت پڑھی جا رہی تھی، کسی کو پتہ ہی نہیں کس کی تعریف ہے، جس کو پتہ ہے وہ چھلانگے لگائے کہ کس کی شان بیان ہو رہی ہے. یہ ایسی بات کی گئی ہے کہ نبوی نیند، یہ ایسی بات کی گئی ہے کہ راج کس شہر پہ کرتے نہیں تیرے خدام، باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا، مزرعے چشت و بخارا و عراق و اجمیر. خیر ہماری سطح اتنی نہیں ہے جہاں پر امام بات کر رہے ہیں. کاش اگر ہو جائے نا تو بندے کو پھر بھوکے رہنے میں مزہ آئے گا. اگر وہاں تک کچھ رسائی ہو جائے نا تو بندے کو جنگلوں میں مزہ آئے گا. اگر رسائی، کیونکہ یہ ذکر اتنا لذیذ ہے، اتنا سکون والا ہے، جسے اہل اللہ کی محبت بن جائے نا اور مل جائے تو میرے دوستو پھر وہ یہی کہتا پھرتا ہے، بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا. اب آپ غور کیجئے، یہاں پر آخری دوسری بات پیش کرتا ہوں، آخری مفہوم تیسرے اور آخری پارٹ میں. 3 باتیں ہم نے تعارف کیا، صرف انٹروڈکشن ہے جماعت اولیاء کا. توجہ ہے آپ کی، یہ روزانہ کی جو خسور خسور ہو رہی نا اس کا. اب تیسرا میں بتاتا ہوں، سورہ قصص، سورۃ اس میں اللہ نے ایک قانون بیان کیا ہے. کوئی بات میرے بڑے بھائیوں فضول نہیں ہو رہی. یہاں سے جانے کے بعد اگر دماغ پر غور کرو گے نا تو وہ بات ہو رہی ہے جو ہماری ایمان کے لیے انتہائی ضروری ہے، اور قرآن مجید سے باہر نہیں جائیں گے. غور کیجیے آپ، یہ نخرہ نہیں ہے، ایمان بچانا ہے. کبھی اس طرح بھی قرآن کریم کا مطالعہ کریں. سورۃ القصص میں اللہ نے قانون بیان کیا ہے. وہ قانون کیا ہے آپ حیران ہو جائیں گے. رب کہتا ہے، حبیب وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. کیا بات کی ہے یہاں، اس پر جو غوث پاک کی تقریر ہے لمبی. فرما وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. کیا معنی ہے؟ فرما حبیب ہم جسے چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں، پھر اس میں سے جس کو چاہتے ہیں محبوب بناتے ہیں. اب دیکھیں یہ قرآن کیا کہہ گیا ہے یہاں پر، آپ اس پر غور کریں. فرمایا وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ، آپ کا رب ہی پیدا کرتا ہے، ما یشاء جسے چاہتا ہے، فَعَلٌ لِمَا يُرِیدُ، وہ کسی سے پوچھتا نہیں، لیکن وہ یختار، پیدا سب کو کرتا ہے، محبوب سب کو نہیں بناتا. غور کریں، یہ کہتا ہے سب برابر ہوتے ہیں. میں نے کہا عوامی جلسہ ہوتا تو میں کچھ رشتے بھی بتاتا، تجھے بھی مسجد کے خلاف ہے وہ. توجہ آپ کی چیز سب برابر ہوتے ہیں. میں نے کہا تو تھوک کا حساب، ہم نے تو سکھوں میں سنا کہ ایک نے بس. توجہ کیجیے قرآن کیا کہہ رہا ہے، وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. غور کیجیے، تقریر ختم کرتا ہوں اس پر. رب فرماتا ہے محبوب پیدا ہم ہی کرتے ہیں، ما یشاء جو چاہتے ہیں. سب کو پیدا ہم نہیں کیا، محبوب سب کو نہیں بنایا. جس طرح جیسا ہماری مرضی ہم جس کو پیدا کریں تو ویسی ہماری مرضی ہم جس کو محبوب بنائیں. فرمایا پیدا سب کو کیا ہے، محبوب سب کو نہیں بنایا. فرق آ گیا جی. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَخْتَارُ. پیدا سب کو کرتے ہیں، محبوب کچھ کو بناتے ہیں. یختار، محبوب بناتے ہیں، شانے دیتے ہیں. تو کچھ عقل سے سوچو، جس کو خدا نے مختار کیا ہو، محبوب کیا ہو، اشتباہ کر لیا ہو، مصطفیٰ کر لیا ہو، مرتضیٰ کر لیا ہو، چن لیا ہو، تو ہم اس کو مرتضیٰ کیسے نہ مانیں، ہم اس کو مصطفیٰ کیسے نہ مانیں، ہم اس کے لیے استفاء کا عقیدہ کیسے نہ رکھیں، اور ہم اس کے لیے محبوبیت کا عقیدہ کیسے نہ رکھیں. اب محبوب کے پاس کہتے جی نہیں سب حجاب ہے. میں نے کہا محبوب کیسے حجاب؟ اگر وہ بندہ حجاب بننا تھا، حجاب وہ برقعے والا حجاب نہیں، یہ تصوف کی اصطلاح ہے. حجاب کا معنی ایسا تصور، ایسا عقیدہ، ایسی آڑ جو رب سے دور لے جائے. جو اقبال نے کہا تھا نا، جو تیرا شوق نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب. حجاب ایک روحانی مرض ہے جو رب سے دور لے جاتا ہے. ایسا خیال، ایسا تصور، ایسا نظریہ جب دماغ پر طاری اور رب سے دور لے جائے، بولو سبحان. اور 1000 سال اس کی گواہی دیتے ہیں. اب میں بات کو سمیٹتے ہوئے غوث پاک کا ایک حوالہ صرف دیتا ہوں، یہ مختصر سا خلاصہ ہے. سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ اتنا بڑا لشکر، جس کو آپ انگریزی میں پڑھتے ہیں، انگریزوں نے اس پر فلمیں بھی بنائی ہیں، اور بہت بڑا ایک کام ہوا اس کے اوپر. میرے دوستو بزرگوں، اس پر بہت زیادہ اس پر لکھا گیا ہے، تحقیق ہوئی ہے. لیکن کبھی اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھنا کہ اتنے مرد مجاہد سلطان ایوبی لایا کہاں سے.
اتنے مضبوط جوان، توجہ سے سننا، چند منٹوں میں بات ختم کر، ایسے جوان لایا کہاں سے جو کٹ گئے لیکن ہٹے نہیں؟ پڑھ کے دیکھو، وہ سب غوث پاک کے مدرسے کے طالب علم تھے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے شاگرد حضرت صاحب مغنی جو ہے موجود ہیں، علامہ ابن قدامہ، اب آپ ان کو دیکھیے، یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ ساتھ جرنیل ہیں، ساتھ ساتھ چل رہے ہیں میرے دوستوں بزرگوں۔ تو یہ ساری ٹیم جو مہیا ہوئی افغانستان میں، جو دوڑے لگائی نا، پینٹیں چھوڑ کے انہوں بھاگی، وہ مدرسے کے طلباء تھے۔ تو ان مردوں کو صلاح الدین ایوبی کے پیچھے جو کھڑا کیا ہے، وہ غوث اعظم نے اپنے طلباء کو کھڑا کیا۔ اس لیے کبھی FATF کا ڈرامہ تو کبھی فلانے کا ڈرامہ، مدارس کی طرف توجہ۔ اور اپنا آرٹیکل دیکھیں تو اس میں کہتے ہیں جی حقوق آزادی ہے، مذہب کی آزادی ہے، مذہب کی تبلیغ کی آزادی ہے۔ تو تیرے کو کیا ضرورت پڑ گئی کہ تو ہمارا نصاب بنائے گا؟ ادھر وہ وسیم ملعون پہلے بھی مرتد تھا، جب اس نے ہندو مذہب قبول کیا، مجھے بتائیے، اور اسلام کے خلاف مسلسل بکواس کر رہا ہے، کسی نے کچھ کہا؟ نہیں کہا گیا۔ کل کی آپ خبر دیکھیے، ہندوستان نے رشیا کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے، ہندوستان نے رشیا کے ساتھ ایگریمنٹ کیا اور اس سے عسکری اسلحات خریدے، ترکی نے خریدے تو سیکشن لگ گیا، بھارت پر نہیں لگا۔ تو یہ صرف گورکھ دھندا ہے، یہ چارٹرڈ کی جو بات کی جاتی ہے انصاف کی، یہ دھوکہ ہے، یہ تعصب پر مبنی ہے۔ اس میں صرف مسلمان کو کاڑی آنکھ سے دیکھا جاتا ہے، ورنہ آپ دیکھیے وہاں پر کینیڈا کے اندر مسلمان فیملی کے اوپر ٹرک اس نے چڑھا دیا، دیکھ رہے ہیں آپ۔ نیوزی لینڈ کے اندر اس نے مسلمان سمجھ کے گولی مارا۔ ہمارے ملک کے کتنے حرام خور لبرلز اور اینکرز، ایک پروگرام بھی ان کے خلاف نہیں کیا، لیکن سیالکوٹ کے اندر جو واقعہ ہوا، پورا ملک اس کی مذمت کر رہا ہے، چیف آف آرمی سٹاف اس کی مذمت کر رہے ہیں، وزیر اعظم اس کی مذمت کر رہا ہے، ہر مکتبہ فکر کے علماء مذمت کر رہے ہیں، مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب نے درجنوں آرٹیکل لکھ دیے ہیں، لیکن اب بھی وہ لکڑی میں گویا کہ گند میں لکڑی مار کر بدبو نکال رہے ہیں اور کچھ نہ کچھ یہ بکواس کر رہے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں ایک دن میں کیسا نتیجہ آ گیا کہ اس میں مذہبی جماعت تھی؟ اگر کوئی چوری کر رہا ہو، مثال کے طور پر آپ کے علاقے میں کوئی نیک آدمی ہو، اس کا ایک نام عبدالسلام، اور کوئی چور آ جائے پسٹل لے کر، خدا نہ کرے کسی کو لوٹے اور نعرہ لگائے عبدالسلام زندہ باد، تو کیا نتیجہ وہاں یہ نکال دیا جائے گا کہ عبدالسلام کا تربیت یافتہ ہے؟ اگر کوئی ڈکیتی کرتے تو پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا دے، تو کیا یہ ذہن لایا جائے گا کہ ادارے کر رہے ہیں؟ تو ایک سیکنڈ کے اندر کیسا نظریہ آ گیا کہ اس کے پیچھے مذہب تھا۔ توجہ ہے آپ کی؟ یہی زبان اس بندے کے لیے استعمال کیوں نہیں کی گئی جو عیسائی مذہب کا تھا اور اس نے درجنوں مسلمانوں کو مسجد کے اندر گولیوں سے بھون دیا؟ وہ بندہ عیسائی مذہب کا تھا، کرسچن تھا، کیتھولک تھا، وہ جس نے ٹرک لا کر کینیڈا کے اندر بچوں کے اوپر چڑھا دیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اس میں کوئی آپ کو ذہنی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ ثانیہ سیالکوٹ سے متعلق پورا ملک مذمت کر رہا ہے، لیکن حرام خور چینل کے اینکرز جو ہیں ان کے کانوں پر جو نہیں رینگ رہی۔ اس کی ماں یہ کہہ رہی تھی، اس کا باپ لپٹ کے رو رہا تھا، اس کا چچا یہ کہہ رہا تھا، اس نے کہا یہ ہو گیا۔ اب جب مذمتیں ہو چکی ہیں، وہ اگر ان کا درد و تکلیف، ہمیں افسوس ہے اس پر، اور ہمارے سارے علماء نے غیر مشروط مذمت کی ہے، غیر مشروط مذمت کی ہے، اور ہم نے کہا کہ واقعی میں جو بھی اس میں ہے اس کو قرار واقعی سزا دی جائے، اس کو لایا جائے۔ وہ پاکستان کی بدنامی بھی ہے اور پاکستانی عوام کی بھی بدنامی ہے، پاکستان کے تشخص کی بدنامی ہے۔ توجہ ہے؟ اب یہ کام تو عدالتوں کا ہے، وہ کریں گے، لیکن مجھے بتائیے جب تک وہ قبر میں اترا نہیں ہے، اس کو جلایا نہیں، ابھی بھی آج کی بھی خبر چل رہی ہے کہ جناب اس کی بہن کہہ رہی تھی یہ ہوا۔ بھائی ہم نے بھی افسوس کیا، سب کیا، لیکن یہاں یہ چنگاری جو تو بھڑکا رہا ہے، تو ساتھ میں اتنے ہی درد کے ساتھ اس کی مذمت جو کی جا رہی ہے اس کو بھی بیان کیا جائے، لیکن پورے ملک کو لیز پر دیا ہوا ہے۔ اس وجہ سے جناب جس کے منہ میں جو آ رہا ہے وہ بھونک رہا ہے۔ توجہ ہے؟ آخری بات یہاں پر میں ختم کرتا ہوں، غور کیجئے، کیونکہ غوث پاک کی بات ہے۔ غوث پاک گونگے پیر نہیں تھے، بولنے والے پیر تھے، بلا تشبیہ، استغفر اللہ، سمجھ رہے ہو آپ؟ غوث پاک ایک جگہ بیٹھنے والا پیر نہیں تھا، گلیوں میں جا کر بات کرنے والا پیر تھا۔ بصرہ سے آواز آئی کہ ہم ابو بکر کو خلیفہ نہیں مانتے۔ ابن جوزی کھڑا ہوا کہ مناظرہ کالے سے کیسا ہوگا؟ فرمایا تو کھڑا ہو، پیچھے میں موجود ہوں۔ غوث اعظم، تبذیریوں کو کیا خبر غوث اعظم کی؟ غوث اعظم مضبوط امام اہل سنت تھے۔ اب میں ان کا عقیدہ بیان کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ جناب معاویہ کے پیچھے پڑے، میں نے کہا اٹھا غوث پاک نے کیا لکھا ان کے بارے میں، جیلانی بنتے ہو نا تو اٹھاؤ پڑھو نا کیا لکھا ہے۔ ہمارا قصور یہ بنتا ہے
کہ ہم غوث پاک کے ماننے والے ہیں تو اسی نظریے پر چل رہے ہیں؟ تم حالات کو دیکھ کر، شہرت کو دیکھ کر فلمی ایکٹنگ اور سیاست عقیدے میں کرتے ہو. بے جا تم رونا دھونا کر کے کسی بندے پر الزام بناؤ تو وہ تھوپ کر اس کو گستاخ بناتے ہو، اور اس دنگل کے اندر صحابہ کے لیے زبانیں کھل جاتی ہیں. کہتے جی ہر صحابی جنتی نہیں. تو میں نے کہا تیرا باپ جو قبر میں جس کا تو فاتحہ پڑھ گیا وہ جنتی ہے؟ کہ لگے ہاں. میں نے کہا جس پیر سے 5,000 روپے تو نے پکڑے اس کے باپ کی تعریف کر رہا تھا جو گنبد کے اندر ہے وہ جنتی ہے؟ کہ لگے ہاں. تو میں نے کہا صحابی جنتی کیوں نہیں؟ سبحان اللہ. میں آپ کو کیا بتاؤں، مجھے ایک معتبر آدمی نے یہ بات کی ہے، مائک پر نہیں کہتا، کہ جب اس ملعون کو پکڑا گیا تو کہ لگا نہیں میں نے رجوع کر لیا ہے. تو میں نے کہا خبیث، پوری امت کو تو نے اس فتوے سے بانٹ دیا، اور رافضیوں کو تو نے صحابہ کے خلاف بھونکنے کے لیے گس کی زبان دے دی. آج گلی میں گھس کر تو کہتا میں نے رجوع کیا. کتنا بڑا نقصان یہ 3 مہینے کے اندر اس نعرے پر کہ جناب ہر صحابی جنتی نہیں ہوتا. اس کے لیے ایک ایک ملعون فیضی جیسے دجال نے کتابیں لکھ ماری. کتنا بڑا نقصان ملت کو ہوا. میرے دوستو اسی کڑن اور اسی جلن میں رہنے کا نام اسلام ہے، ایمان ہے، یہی قادریت ہے. اسی لیے ہم طریقت میں آتے ہیں. ٹھنڈے پکوڑے بننے کا معنی کفر ہے. مرتے وقت بندے کو کلمہ نہیں پڑے ملے گا. جو رب کے دین کے نقصان پر غم نہ کرے وہ کس رب سے رحمت کی امید رکھتا ہے؟ تو یہ وفاداری ہے. یہ ہم کوئی ایسی بات نہیں کر رہے جو فرقہ واریت. اگر نہ کرے تو ممبر بنتا کس لیے ہے؟ مسجدیں ہوتی کس لیے ہیں؟ توجہ ہے. اب آپ غور کیجئے. غوث پاک کی ایک آخری بات عرض کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں. غوث اعظم نے اسی آیت کو غنیت الطالبین میں لیا اور کیا بات بیان فرمائی. غوث اعظم کہتے ہیں غنیت الطالبین میں، اور چھکے چھڑا دیے کالوں کے، چھکے چھڑا دیے، اور سفید کپڑا پہن کر جو اندر سے کالے ان کے بھی چھکے چھڑا دیے. ضرورت پڑتی تو ابو بکر صدیق کا نام لے لیتے ہیں. اصل تکلیف ان کو یہاں پر پورا نظام تبدیل. کبھی کہتے یہ قطعی نہیں ہے تو کبھی کہتے یہ نہیں ہے. نہیں مانتا تو میں ابو بکر صدیق کو افضلی ہوں لیکن قطعی نہیں ہے. تو میں نے کہا اس بکواس سے تیرے کو کیا حاصل ہوا؟ شک عوام کو کیا پتا قطعی ظنی کیا ہوتا ہے، لیکن تو نے مسئلے کی قدر کو گرایا. توجہ ہے آپ کی. تو صحابیت کی عزت دیکھو. غوث اعظم کا مرتبہ خود غوث اعظم نے غنیہ میں لکھا ہے. عبداللہ بن مبارک سے یہ پوچھا گیا حضرت امام بخاری کے استاد سے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز جو امام الاولیاء تھے ان کا انصاف ایسا تھا، اتنے بڑے تھے بنو امیہ سے، حضرت فاروق اعظم کے پڑپوتوں میں سے آتے ہیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز پہلے مجدد امام الاولیاء، اتنے زبردست منصف بادشاہ تھے کہ ان کے دور میں جہاں بکری پانی پیتی تھی نا جس گھاٹ سے، وہاں سے شیر پی رہا ہے، شیر اس پر حملہ نہیں کرتا. یعنی زمین پر ایسی حکومت کہ جانوروں کے دلوں کو بھی انہوں نے انصاف کے ساتھ باندھ کر رکھا. میں ایک مثال دی آپ کو، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بولو سبحان اللہ. وہی الحمدللہ کی طرز پر حل استون الحمدللہ بل اکثرهم لا یعلمون. غوث اعظم کہتے ہیں کسی نے ان سے کہا کہ جناب یہ بتائیے کہ عمر بن عبدالعزیز جن کے انصاف کی ایک داستان ہے، جس نے فاروق اعظم کے نظم پر اسلام، انسان تو انسان ہے چھوڑیے، انصاف کیسے ہوگا؟ جانوروں میں انصاف. شیر کو کی مرضی کا کھانا ملے گا، وہ بکری پر ہاتھ نہیں مار سکتا. ایک ساتھ بکری کو پانی پیتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے شیر سے. تو وہ کیسا روحانی بادشاہ ہوگا جو کرسی پر بھی مضبوط ہے اور دلوں پر بھی مضبوط ہے. کسی نے پوچھا، غوث اعظم نے لکھا ہے غنیہ میں کہ کسی نے پوچھا کہ جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ افضل ہے یا عمر بن عبدالعزیز؟ تو حضرت عبداللہ بن مبارک نے فرمایا کہ حضرت معاویہ نے جو حضور سید عالم کے پیچھے گھوڑا چلایا ہے اور اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے سواری کی ہے، اور سرکار کی معیت اور صحبت میں ان کی سواری نے جو سانس لی ہے اور جو گرد اس گھوڑے کی ناک پر لگی ہے، وہ گرد بھی عمر عبدالعزیز کی ساری زندگی کی بزرگی سے افضل ہے، اس لیے کہ وہ رسول اللہ کا صحابی ہے. ہم صحابی کی قدر اس درجے میں کرتے ہیں، سب کو ایک جیسا نہیں مانتے، سب کو ایک درجے کا نہیں مانتے، لیکن جو صحابی ہو اس کو اپنا امام، اولیاء، لاکھوں کروڑوں غوث و قطب ابدال اس کی سواری کی ناک کی مٹی کو نہیں پہنچ سکتے. اس کے جسم کی بات تو اور ہے، اس کے خود کے جوتے کی دھول کی بات تو اور ہے، اس کے خود کی بدن اور مرتبے اور ایمان کی بات تو اور ہے. تو اب دیکھیں غوث اعظم کیا کہتے ہیں میرے دوستو. غوث اعظم کہتے ہیں کہ
وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. غوث اعظم یہ آیت لکھتے ہیں غنیہ کے اندر، اور کتنا بڑا عالم ہے غوث اعظم، کبھی پڑھ کر دیکھیں. لکھتے ہیں، فرماتے ہیں، آیت لکھتے ہیں وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. اللہ فرماتا ہے میں جسے چاہتا ہوں پیدا کرتا ہوں، اس میں سے جس کو چاہتا ہوں محبوب بناتا ہوں. اب غوث پاک نے لمبی لسٹ بنائی ہے، فرمایا کہ وَاخْتَارَ مِن كُلِّ شَيْءٍ عَرْبًا وَاخْتَارَ مِنْهُمْ وَاحِدًا. فرمایا رب کا یہ طریقہ ہے کہ اس نے اپنی خلق میں سے، مثلا دیکھو پہاڑ بھی خدا کی مخلوق، سمندر بھی، دریا بھی، انبیاء بھی خدا کی مخلوق، اور تمام کائنات فضیلت و درجے میں الگ الگ ہیں، لیکن خلق ہیں، توجہ ہے، وہ سید الخلق ہیں، جو انبیاء کرام کی سید المخلوق اور سید الخلق ہیں، وہ تو اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں. لیکن اب ذرا توجہ کیجئے، یہاں پر غوث اعظم فرماتے رب کی سنت یہ ہے کہ وہ ہر نوع، اب اس کو یعنی ہر جماعت میں سے، جیسے پہاڑ ہے تو پہاڑ تو لاکھوں ہیں، اس میں سے اللہ نے 4 کو خاص کیا. دریا لاکھوں ہیں، اس میں سے 4 کو خاص کیا. تو آپ غوث اعظم 4 کی پوری گردان لکھتے ہیں، اور ان کو چڑ ہے 4 سے. ایک بھینسا بھونک رہا تھا، کہتے بھینسا بھونکتا ہے، میں نے کہا جب عقیدہ ہو جائے تو پھر اس کو ہم پاکیزہ لفظ سے نہیں، اس کو بھونکنے کی بات کرتے ہیں. کہتے جی آپ کو پتا نہیں وہ بھونکا نہیں جاتا. میں نے کہا نہیں، اس کے لیے وہ جملہ نہیں بولا جائے گا، یہی بولا جائے گا، اس لیے جو خرافات ہو اس کو بھونکنا ہی کہا جائے گا. اور کیجئے، کہنے لگے یہ تو وابیوں نے 4 یار نکالا ہے. تو میں نے کہا تم سید ہو، تم اپنے آپ کو کیا کہتے ہو؟ کہتے جو آپ سید ہو. میں نے کہا تو ہمیشہ شیعوں کو جلن ہے کہ جو صحابہ کی عزت بیان کرے گا وہ سید نہیں رہے گا. شیعوں نے پورا نظام بنایا غوث پاک سید نہیں ہے، کیونکہ بڑا انجیکشن لگایا ان کو غوث پاک نے، جو بدعقیدگی وہ کرتے تھے صحابہ کے خلاف. توجہ ہے، تو قادری ہو تو مضبوط بنو، غیرت کے ساتھ، اپنے لیے نہ جیو، اللہ والوں کی عزت کے لیے جیو، اپنا معاملہ خدا پر خود ہی چھوڑ دو. ہم اپنے بچے کے لیے جی رہے ہوتے ہیں، اتنا ہی نقصان گھر کے. اللہ نے جس لیے ہمیں بنایا، تم اس کے محبوبوں کا سوچو، اس کی رحمت تمہیں دیکھے گی، اور پلک جھپکنے میں تم آسمان پر پہنچو گے. اب آپ غور کیجئے، غوث اعظم فرماتے ہیں وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. بولو سبحان اللہ. فرمایا تمہارا رب جسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے محبوب بناتا ہے. غوث اعظم کہتے ہیں وَاخْتَارَ، پہلے لاتے، فرمایا وَاخْتَارَ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ 4. اللہ نے نبیوں میں سے، سارے نبی اللہ کے محبوب ہیں، لیکن ان میں سے اللہ نے چنا ہے 4 کو. اب گردان لگاتے ہیں غوث اعظم 4. پہلے لاتے ہیں انبیاء کی بات. فرماتے اللہ کا طریقہ ہے کہ وَاخْتَارَ مِن كُلِّ شَيْءٍ 4 وَاخْتَارَ مِنْهُمْ وَاحِدًا. فرمایا رب جو ہے پہلے 4 کو چنتا ہے، پھر 4 میں 1 کو افسر بناتا ہے. اب آپ سنیے، 2 ہی باتیں عرض کریں، 1-2 منٹ میں بات ختم کر. فرمایا کہ وقت اسی طرز پر وَاخْتَارَ من جماعت الانبیاء 4، نبیوں کی 1,24,000 جماعت میں سے اللہ نے 4 کو چنا. فرمایا ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، محمد علیہ السلام. فرمایا ان 4 کو چنا. وَاخْتَارَ مِنْهُمْ مُحَمَّدًا، فرمایا ان 4 میں افسر بنا دیا محمد عربی کو علیہ السلام. پھر نیچے لکھتے ہائے تفضیلیہ، مر گیا تو اور گیا تیرا جنازہ نکل گیا، جو تو نے کالی بدبو پھیلائی ہوئی پورے کراچی میں بھی اور جگہ پر، تیرا ناس نکلے گا. 11ویں کتنے فائدے پہنچاتی ہے دیکھیں. اب غوث اعظم لکھتے وَاخْتَارَ مِنَ الصَّحَابَةِ 4، اللہ نے 1,24,000 صحابہ میں سے 4 کو چنا، ابو بکر و عمر و عثمان و علی. وَاخْتَارَ مِنْهُمْ ابا بکر، فرمایا 4 کو چنا اور 4 میں سرداری ابو بکر کو عطا فرمایا. یہ ہے 11ویں شریف میرے دوستو، یہ ہے 11ویں شریف. ہمیں چاہیے کہ ہم جن کا نام لیتے ہیں ان کی کتابوں کو پڑھیں، داتا صاحب کی کتاب کو پڑھیں، بابا صاحب کی کتاب کو پڑھیں، غوث اعظم کی کتاب کو پڑھیں، ان بزرگوں کو پڑھیں. ایسا نہ ہو کہ کوئی ٹھگ ہمیں لے جائے. ایک میں جملہ وصیت ضرور کروں گا یہاں پر، کیونکہ آج کل ہمارے وہاں ایک رواج ہے، کوئی بھی بندہ آتا ہے 1,000 روپے 2,000 10,000 15,000 کی دکان کرائے پر لیتا ہے، اس کو آستانہ بنا لیتا ہے. آستانے کے تو ہم خود غلام ہیں، ان کی چوکٹ سے تو ہماری نسبت ہے.
اب بندہ کیا کرتا ہے, وہ کچھ دم کر کے دیتا ہے, اس کا جی کینسر صحیح ہو گیا, ہوتا موتا کچھ بھی نہیں, نیچے خلیفے اتنے شور مچا رہے ہوتے, کرتا وہ ڈاکٹر ہی صحیح ہے اس کو, لیکن ڈاکٹر کہتا ہے ڈاکٹر کے علاج میں تو رکے آپ, ڈاکٹر کا بھی چلتا رہے اور یہاں سے ہمارا بھی چلتا رہے. آج ٹی بی کا علاج ہو گیا جی, فلانے کا علاج ہو گیا, فلانا ہو گیا, کہتا جی یہ تو بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں. میں نے کہا دیکھو میرے بھائی, علاج اور چیز ہے, ولی ہونا اور ہے. یقیناً اللہ والوں کی زبان سے جو جملے نکلتے ہیں اس میں شفا ہے, توجہ ہے, لیکن ان سے ہم جڑتے علاج کے لیے نہیں, دین کے لیے اور اللہ کے لیے. پہلے کسی کا دم چل گیا, دم چلتا ہے, میں کلمات بینات حسنہ اور مکرمہ کے درمیان تشبیہ نہیں دے رہا, محض علاج کی بات کر رہا ہوں. میں کہتا ہوں جن تو ہندو بھی اتارتا ہے, جادو تو ہندو بھی اتار دیتا ہے, کلمات کریمہ کے ساتھ تشبیہ نہیں دے رہا, علاج کی صرف بات کر رہا ہوں. تو جتنے بھینسیں ذرا وہ کوئی سے کلپ کاٹنے کی کوشش نہ کریں اور ذرا توجہ کریں, غور کیجئے میرے دوستوں بزرگوں. یہاں پر میں کلمات سے تشبیہ نہیں دے رہا, علاج پر نظر. علاج تو ہندو پیلیا اتار دیتا ہے, الیاذ باللہ. ہندو جناب جو ہے کہ وہ جادو اتار دیتا ہے, تو کیا مطلب کہ جو جادو اتار دے, جو جنات اتار دے, اور جو پیلیا اتار دے, جو فلاں کام کر کے دے دے, تو جناب وہ اللہ کا ولی ہو گیا؟ نہیں. علاج اور چیز ہے, ولایت اور چیز ہے. ولایت کے لیے علاج نہیں, عقیدہ دیکھا جاتا ہے. ولی اس کو یہ ہوتا پتا ہے کیا, یہاں 4 لوگوں کا علاج کرے گا, پھر مسجد کے امام کو کہے گا آپ نے یہ صحابہ کا ذکر کیسے کیا, یہ کہیں گے ہماری زندگی گزر گئی, ہم اہل سنت ہے. کہے گا نہیں, اب مسجد میں سے 4 بندوں کو پکڑ لے گا جس کا علاج, اب وہ شانے بن کر آ جائیں گے ہمارے پیر صاحب کے پاس. میں نے کہا تیرے پیر صاحب کی تو ختنہ بھی نہیں ہوئی ہے, چیک کر لیں. ایسے بدعقیدے ہیں, اور تو یہاں پر آ کر امام کے اوپر چڑھائی کر رہا ہے. او بھائی, پیر بندہ علاج سے نہیں بنتا, عقیدہ اہل سنت سے بنتا ہے. بات سمجھ رہے, کلیئر بات. پیر کے لیے دیکھو ڈاکٹر بھی علاج کرتا ہے, آپ کہیں گے بات سمجھ میں نہیں آئے. میں نے کہا سن, تو جو علاج پیر صاحب کے ہاتھ چومتے ہو نا آپ, ڈاکٹر کے تو ہاتھ نہیں چومتے, تو پتا چلا ہاتھ بندہ چومتا ہے دین کی وجہ سے. تو پہلے دین پوچھو کہ وہ سنی ہے کہ نہیں, سنی ہے کہ نہیں. اور سنی وہی ہے جو امام احمد رضا کی ساری تفصیلات کو مانے, امام ربانی کی تفصیلات کو مانے, حضرت پیر محلی شاہ صاحب کی تفصیلات کو مانے. اور بالخصوص سنی وہ ہے جو جماعت صحابہ کے اندر تمام صحابہ کی عزت کرے, ان کے مشاجرات کے لیے خاموشی اختیار کرے, ان کی منقبت سے زبان کو تر رکھے, اور جب بات بزرگی کی آئے تو جماعت صحابہ میں ابو بکر صدیق کو سب سے افضل مانے, اہل بیت کی تعظیم کرے, اولیاء کی تعظیم کرے. سمجھ گئے بات؟ تو لہٰذا تعویذ لینا ہے یا دم کرانا ہے. اگر دنیا کے لیے جا رہے ہو تو بیٹا اس کو دین کی سند نہیں دینا, اور دین کے لیے جا رہے ہو تو اس سے عقیدہ پوچھنا. کہتے جی ہمارے علاج, اب میں نے کہا تیرا علاج ہونے سے کیا دین کا کام ہو گیا ہے؟ اور بھائی علاج ہو گیا ہے تو یہ بات کر دے کہ بھائی اچھا علاج کر دیتے ہیں, بس دین سے کوئی تعلق نہیں. اس کو کھڑا کرو تو سورہ فاتحہ اس کو نہیں آتی, اس کو وضو کے فرض نہیں پتا, اس کو غسل کے فرض نہیں پتا. اب مسجد کے اندر جناب بہت بڑی پگڑی پہن کر آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں امام صاحب آپ نے فلاں صحابی کی تعریف کیوں کر دی. تعریف کیوں کر دی, یہ کیا بات ہے؟ تو لہذا لوگوں کے جذبات, دم اور بیجا تعویذ شرعی نہیں, بیجا تعویذ کے ذریعے تو ہم اتنے ننھے کاکے بن جاتے ہیں اور اپنی آخرت کو تباہ کرتے ہیں. نمازیں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن دین کے ساتھ غداری یہ کرتے ہیں کہ دین کو کمزور کرنے کے لیے, اپنی ہوس اور اپنے فائدے کے لیے, نہیں میرا فائدہ اس سے ہوا تو اس کو پیر بنا دیا. اب اس کو پھر لے کر اس گناہ میں ہم شامل ہو کر اس کو بڑھوتی دیتے ہیں, ہر جگہ اس کو پھیلاتے ہیں, اس کو محلے میں آباد کرتے ہیں اور لوگوں کو لا کر اس سے ملاتے ہیں. پھر وہ دین کے بارے میں بکواس کر رہا ہوتا ہے اور لوگ اس کے, ظاہر سی بات ہے جس کا علاج ہو گیا وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ تو گوتم بدھ ہے, جو بولے گا ہم قبول کریں گے, تو اس گوتم بدھ کو قبول کر رہے ہوتے ہیں. تو لہٰذا یہ غوث پاک کا نظریہ ہے, اور اہل سنت رہنا یہ اللہ کا فضل ہے. 4 مکھی نہیں, کوئی ہزاروں مکھی لڑائی ہوتی ہے, اور اس جھمیلے سے بندہ نکل کر مدینے کی طرف جاتا ہے. اللہ رب العالمین اسی لیے غوث اعظم کا ذکر کرتے ہیں. اور یہ آخری بات میں نے اس لیے کی ہے کہ اس کا آؤٹ پٹ کیا ہے, ہمارے لیے عمل اور تربیت کی روش کیا ہے. اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں مذہب اہل سنت و جماعت پر استقامت دے, اولیاء کا غلام بنائے,
पंचतन पाक का ग़ुलाम बनाए, तमाम सहाबा का ग़ुलाम बनाए। अल्लाह अपने महबूबों के अदब की तौफ़ीक़ दे और अपने महबूबों के ख़िलाफ़ ज़ुबान चलाने वाली आदत से अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें रोके और उनकी ताज़ीम व तकरीम के साथ अल्लाह हमें ज़िंदा रखे। हज़रत अल्लामा शेखुल हदीस मुफ्ती आबिद मुबारक साहब क़िबला को दारैन की खुशियाँ दे। तकरीर आप मौजू ऐसा देते हैं तो बात लंबी होती है। अब आप देखें सारी ज़रूरी बात है, वक्त तो कुछ होता है लेकिन ये लम्हे ज़िंदगी में बार बार आया नहीं करते। आज मैंने भी बहुत दीन सीखा, आपने भी दीन सीख लिया। अल्लाह मुझे भी अमल करने की तौफीक दे, आपको भी अमल करने की तौफीक दे। बातें हमने बड़ी की है लेकिन पते की है। अल्लाह उस पर आखिरी सांस तक मुझे और आपको और तमाम उम्मत मुस्तफ़ा करीम को अल्लाह रब्बुल आलमीन सवाद आज़म की क़यामत तक इत्तिबा करने की तौफीक अता फरमाए। बेअदबी और गुस्ताखी से अल्लाह हमारी ज़ुबानों को, हमारी फ़िक्रों को, हमारे ख़यालात को महफूज फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।